إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، بات چل رہی تھی جنت اور اس کی نعمتوں کی کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہوں گی، کس طرح کی نعمتیں ہوں گی. جنت میں لوگوں کے گھر کیسے ہوں گے، وہاں کی چیزیں کیسی ہوں گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا حقیقی تصور پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے ناموں کے اعتبار سے جنت کی کچھ صفات مومنوں کو رغبت دلانے کے لیے بیان فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. جنت والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چیزیں ہم نے چھپا کر کے رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے. جزاء بما كانوا يعملون، وہ ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہے جسے وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. جنت کے اندر جو بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا وہ کسی کے علم میں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ایسی باتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی واضح کیا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو چیزیں تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس کو کسی بھی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں،
نہ تو کسی کان نے ان چیزوں کے بارے میں سنا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے۔ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن سے بالاتر ہیں، جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور جنت کی ان نعمتوں میں سب سے پہلے داخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے بند ہوں گے، آپ ان دروازوں پر دستک دیں گے، اندر سے فرشتے پوچھیں گے کون ہیں؟ فرمائیں گے میں محمد ہوں۔ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولیں، اب آپ آ گئے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمام مومنوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور وہاں پر کھڑے ہوئے فرشتے تمام مومنوں کا استقبال کر رہے ہوں گے، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنے سے بچتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ جنت میں گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے، اور وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہاں پر کھڑے ہوئے فرشتے جنت کے نگہبان ان کا استقبال کریں گے، انہیں خوش آمدید کہیں گے، ان کو سلامی دیں گے اور کہیں گے آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، تو ہمیشہ خوشحال رہو گے، ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے ان کو سلامی دے رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، جنتی لوگ ہیں، جنت میں آ رہے ہیں، اور فرشتے ان کو سلامی دے کر کے ان کو جنت میں داخلہ دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے ماہ کامل کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں فرمایا والذین یلونہم علی اشد کوکب درج فی السماء اضاءۃ، جو لوگ ان کے بعد آئیں گے وہ آسمان میں جو سب سے خوبصورت ستارہ ہے اس کی مانند ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں جو لوگ داخل کیے جائیں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کے چہروں سے نور کی جھلک دکھائی دے رہی ہوگی، اور چاند کی طرح، ستاروں کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہوگی۔ اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ آج کی طرح نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی لمبائی مشکل سے 5 فٹ 6 فٹ کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان 7 فٹ کا ہوتا ہے تو اسے لمبا مانا جاتا ہے۔ جنت میں داخلے کا وقت ہوگا، تمام جنتی وہاں پر پہنچیں گے، ان کی لمبائی کیا ہوگی، وہ کس طریقے سے ہوں گے؟ کیا دنیا میں رہتے ہوئے جس طریقے سے ان کی لمبائی تھی ویسی ہوگی؟ دنیا میں تو لوگ ناٹے بھی ہوا کرتے ہیں، لوگ لمبے بھی ہوا کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ 2 فٹ 3 فٹ کے بھی ہوا کرتے ہیں، 7 فٹ 8 فٹ کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی لمبائی کیسی ہوگی، وہ کیسے ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، یعنی 90 فٹ ان کی لمبائی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر کے تیار کیا تو وہ 60 ہاتھ لمبے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم طُولُهُ 60 ذراعا، ہر وہ جنتی جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کے قد جیسا ہوگا، 60 ہاتھ کا ہوگا، اور اس کی لمبائی یعنی 90 فٹ کی ہوگی، اور وہ 90 فٹ لمبا ہوگا، 60 ہاتھ لمبا ہوگا تو چوڑا بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا فی عرض 7 اذرع، وہ 7 ہاتھ کا وہ اس کی چوڑائی بھی ہوگی،
انسان 60 ہاتھ کا لمبا ہوگا اور 7 ہاتھ کی 7 ہاتھ کی اس کی چوڑائی ہوگی. یہ اس کی ساخت ہوگی, یہ اس کا جسم ہوگا. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کالا بھی ہوتا ہے, انسان گورا بھی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے انسان بیمار بھی ہوتا ہے, اسے بہت سی بیماریاں لاحق ہو جایا کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی انسان 20 سال کی عمر میں مر جایا کرتا ہے, کوئی 40 سال میں مرتا ہے, کوئی بوڑھا ہو کر کے 60 سال 70 سال میں مرا کرتا ہے. جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, ان کی شکل کیسی ہوگی, ان کی عمر کیسی ہوگی, وہ کیسے دکھ رہے ہوں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرما دیا کہ یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن بیضن جعادن مکحلین. یہ تمام کی تمام صفات اہل جنت والوں کی. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام صفات بیان فرما دی کہ جس طریقے سے لوگ دنیا میں رہا کرتے ہیں, دنیا میں ناٹے بھی ہوتے ہیں, ہر طریقے سے ہوتے ہیں, تو وہاں پر کیسے ہوں گے. دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی داڑھی بھی ہوا کرتی ہے, جنت والے کیسے ہوں گے. آپ نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن بیضن جعادن مکحلین, کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا, ان کے سر پر تو بال ہوگا لیکن ان کے بدن پر کوئی وہاں پر بال موجود نہیں ہوگا. نہ تو ان کی داڑھی ہوگی اور ان کے بدن پر کوئی بھی بال نہیں ہوگا, ان کی داڑھی بھی نہیں ہوگی, اور وہ گورے چٹے ہوں گے, کوئی بھی وہاں پر کالا نہیں ہوگا. ہر انسان جنت میں گورا داخل کیا جائے گا اور وہ گٹھے ہوئے بدن کے, مضبوط بدن کے ہوں گے. آپ نے آگے فرمایا ابناء 33. دنیا میں لوگ جوانے میں بھی مر جایا کرتے ہیں, بڑھاپے میں بھی مر جایا کرتے ہیں, لیکن جنت میں سب کی عمریں 33 سال کی 33 ایئر کی ہوگی. تمام لوگ ایک عمر کے اور تمام لوگ جوان ہوں گے. وہاں پر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہوگا, کوئی انسان کم عمر کا نہیں ہوگا. تمام کے تمام لوگوں کی عمر ایک جیسی ہوگی اور تمام کے تمام لوگوں کی لمبائی چوڑائی بھی ایک جیسی ہوگی. تمام لوگ 33 سال کے ہوں گے اور تمام لوگ 60 ہاتھ لمبے ہوں گے. اور جب جنت کے دروازے سے ان کا داخلہ ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں اگر کسی کے خلاف کسی کے لیے کوئی نفرت ہوگا, کوئی نفرت ہوگی, کوئی بغض ہوگا, کوئی حسد, کوئی جلن ہوگی, تو اللہ سبحانہ و تعالی اس تمام چیز کو, تمام لوگوں کی نفرتوں کو, تمام لوگوں کے متعلق بغض کو ان کے دلوں سے نکال دے گا. ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پاک و صاف فرما دے گا. لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہیں, جن لوگوں کو جنت میں جانا تھا وہ جنت میں چلے گئے, جن لوگوں کو جہنم میں جانا تھا وہ لوگ جہنم میں چلے گئے. لیکن ایک بیچ کی جگہ بھی موجود ہوگی جہاں پر کچھ لوگ ہوں گے, وہ مقام اعراف ہے, جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر ہوں گی. اور یاد رکھیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوں گے ان کی برائیاں زیادہ ہوں گی, نیکیاں کم ہوں گی. وجہ کیا ہے کہ انسان کی برائیاں اس کے نیک اعمال کی وجہ سے مٹ جایا کرتی ہیں. ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے. انسان ایک جمعہ پڑھتا ہے, اس کے بعد اگلے ہفتے دوسرا جمعہ پڑھتا ہے, اس درمیان اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتی ہے. وہ نماز ان گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے. انسان ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے, گناہ مٹ جایا کرتے ہیں. ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے, انسان روزے رکھتا ہے, گناہ مٹ جایا کرتے ہیں. پھر وہ گناہ اس کے پاس کہاں سے ہیں, یعنی اس نے گناہ زیادہ کیے تھے, اس نے نیکیاں کم کی تھی. نیکیاں مٹا نہیں کرتی ہیں, نیکیاں کم نہیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے. جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ان کے گناہ زیادہ ہوں گے, دنیا میں وہ زیادہ گناہ کر رہے ہوں گے, ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کو مٹائیں گی, لیکن ابھی بھی ان کے نامہ اعمال میں اتنے گناہ ہوں گے جو نیکیوں کے برابر ہوں گے. ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی برابر ہیں, گناہ بھی برابر ہیں. جس کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر نیکی زیادہ ہو جائے گی اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ان کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل فرمائے گا اور ان تمام کے تمام لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. اس کے بعد مقام اعراف کے لوگ بھی جنت میں داخل ہو گئے. جن کو جنت میں جانا تھا وہ چلے گئے. ابھی بہت سارے لوگ جہنم میں موجود ہیں. لوگ جو جنت میں موجود ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, پروردگار
دنیا میں میرا ایک ساتھی رہا کرتا تھا جو میرے ساتھ نیکیاں کیا کرتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، آج مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا۔ پروردگار میرا دوست، میرا ساتھی، میرا بھائی، میرے والد، میری بیٹی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا وہ تو جہنم میں پڑا ہوا ہے، اس کے گناہ زیادہ تھے، وہ جہنم میں ہے۔ وہ نیک لوگ، وہ صدیقین، وہ صالحین، وہ نیک لوگ ان لوگوں کی سفارش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تم سفارش کرتے ہو؟ کہیں گے ہاں اللہ میں سفارش کرتا ہوں، تو ان لوگوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ وہ ہمارے ساتھ دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے آج وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ پروردگار ان تمام لوگوں کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کے دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو بھی جہنم سے نجات دلا دے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، ہمیشہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ کافی لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے، اس کے بعد حافظ قرآن آئیں گے، عرض کریں گے پروردگار ہم نے ساری زندگی اپنے سینے میں تیرے قرآن کو رکھا، ہم نے ساری زندگی اپنے سینے میں قرآن کی حفاظت کی، پروردگار میرے والد صاحب جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟ جواب ملے گا وہ تو جہنم میں ہے۔ پروردگار میری سفارش کو قبول فرما لیجئے اور اسے جہنم سے نجات دلا دیجئے۔ ایک ایک حافظ قرآن کئی کئی لوگوں کو جہنم سے نجات دلوائے گا۔ اس کے بعد شہداء آئیں گے، شہید آئیں گے، عرض کریں گے پروردگار میں تیرے راستے میں جہاد کیا کرتا تھا، آج میرے ساتھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، پروردگار میری سفارش کو قبول فرما لیجئے اور لوگوں کو جہنم سے نکال دیجئے۔ ایک بڑی جماعت اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کبھی دوسروں کے دروں پر نہیں جایا کرتے، مشکل کشا مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، کوئی بھی بگڑی ان کی بنتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے بنتی ہے، کبھی دوسرے کے دربار پر وہ نہیں جایا کرتے، اللہ پر مکمل بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہی کل قیامت کے دن دوسروں کی سفارش قبول کی جائے گی اور سفارش کرنے والے بھی موحد ہوں گے، جن کی سفارش کی جائے گی وہ بھی موحد ہوں گے، کبھی کسی مشرک کے حق میں سفارش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد انبیاء کا نمبر آئے گا، تمام کے تمام انبیاء سفارش کر کے اپنی امت کے لوگوں کو جہنم سے آزاد کروا لیں گے اور ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کی ایک بڑی جماعت اللہ سبحانہ و تعالی آزاد کر دے گا۔ آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمبر آئے گا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور مخصوص دعا کریں گے، وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہیں پر سکھلائے گا اور دعا کرتے چلے جائیں گے، سجدے میں رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اٹھیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی سفارش کریں گے، اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے۔ کوئی ایسا انسان جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ایک بھی نیکی کی ہوگی، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی کوئی نیکی کی ہوگی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے نبی کی سفارش کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی 3 بار 4 بار سفارش کریں گے اور ہر مرتبہ ایک بڑی جماعت کو جہنم سے آزاد کروا کر کے لے کے جائیں گے۔ اب جہنم میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں بچے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کرتا رہا ہو، لیکن اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکی کا ارادہ کیا ہوگا، اس نے نیکی نہ کی ہوگی، صرف نیکی کرنے کا ارادہ وہ کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس نے شریک نہ کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا اور اسے بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ آخر میں ایک ایسا انسان بچے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نہ تو کبھی نیکی کی ہوگی اور نہ ہی کبھی نیکی کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی اس نے اپنے سر کو جھکایا ہوگا تو اللہ کے دربار میں جھکایا ہوگا، کبھی کسی کے آستانے پر اس نے اپنے سر کو نہ جھکایا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل سے جہنم سے آزاد کر دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے اور وہ جہنم سے نکل کر کے جہنم کے باہر بیٹھے گا اور سوچے گا مجھے دنیا میں دنیا کی سب سے بڑی چیز مل گئی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں عزت کی ہوا کرتی تھیں آج میں ان سب چیزوں سے زیادہ پا چکا ہوں۔ کس وجہ سے؟ وہ صرف جہنم سے باہر نکلے گا،
जहन्नम से बाहर निकल करके जहन्नम के बाहर वो बैठा रहेगा और उतने में ही सोचेगा सामने उसे एक दरख्त नजर आएगा, देखेगा बहुत ही खूबसूरत दरख्त है, उसमें बेहतरीन फल लगे हुए हैं और उसके पास बेहतरीन पानी है, उसका बेहतरीन साया है। वह इंसान कहेगा परवरदिगार मुझे उस दरख्त के पास पहुंचा दीजिए ताकि मैं वहां पर उस दरख्त के नीचे साए में बैठ सकूं, उस दरख्त का वहां पर जो पानी मौजूद है उस पानी को पी सकूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा बंदे तो उसके बाद मुझसे फिर से तो कुछ नहीं मांगेगा। वो अर्ज करेगा परवरदिगार मैं दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे उस दरख्त के नीचे पहुंचा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उस दरख्त के पास पहुंचा देगा, वहां पर रहेगा, कुछ दिन रहेगा, उसका साया लेगा, उसका फल खाएगा, वहां पर पानी पिएगा, उसके सामने एक और दरख्त नमूदार हो जाएगा, उससे बेहतरीन दरख्त, उससे खूबसूरत दरख्त, उससे अच्छे फलों वाला दरख्त। वह इंसान फिर से सोचेगा, सब्र करेगा कि मैंने अल्लाह से वादा किया था अब नहीं मांगूंगा, लेकिन सब्र नहीं हो सकेगा। इंसान फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरखास्त कर देगा, यहाँ तक कि वो ऐसे ही दरखास्त करते करते जन्नत के दरवाजे के पास एक दरख्त के नीचे पहुंच जाएगा। वहां पर भी कुछ दिन रहेगा, लेकिन उसके कानों में जन्नत के अंदर से जन्नत वालों की आवाजें आ रही होंगी, जन्नत वालों की आवाजें वो सुन रहा होगा, जन्नत के नज़ारे देख रहा होगा, जन्नत में मौजूद महल्लात को देख रहा होगा, जन्नत की नहरों को देख रहा होगा। वो इंसान अर्ज करेगा परवरदिगार तो मुझे जन्नत के दरवाजे पर ला करके रख दिया है, तेरे खजाने में क्या कमी हो जाएगी अगर तो मुझे जन्नत में दाखिल कर देगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा और वहां वो जाकर के देखेगा, कहेगा परवरदिगार जन्नत तो पूरी की पूरी फुल हो चुकी है, जन्नत भर चुकी है, तमाम के तमाम लोग अपने हिस्से की जगह ले चुके हैं, मैं कहां जाऊं। परवरदिगार फरमाएगा तुझे दुनिया के बराबर बल्कि दुनिया से ज्यादा, दुनिया के 2 गुना तुझे जगह दी जाती है। वो बंदा कहेगा अल्लाह, अय अल्लाह तो मुझसे मजाक कर रहा है, तो शहनशाह है, तमाम जहानों का रब है, मैं हकीर बंदा हूं तो मुझसे मजाक कर रहा है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। अल्लाह वहां पर नाराज भी नहीं होंगे, फरमाएंगे जा दुनिया में जितनी जगह थी, जितनी जगह एक बादशाह की हुआ करती है उतनी जगह जन्नत में तेरी है, बल्कि उसके 2 गुना, उसके 3 गुना, बल्कि उससे 10 गुना तेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां पर तेरे लिए जगह रख दी है। और तेरे लिए वो सब कुछ होगा जिसकी तो ख्वाहिश करेगा, जिसकी तो दुआ करेगा, तेरे लिए वो तमाम की तमाम चीजें हैं। ये कौन शख्स होगा? ये सबसे आखिर में जाने वाला, जन्नत में जाने वाला शख्स होगा जिसने जन्नत में कोई नेकियां नहीं की होंगी, और ये सबसे कम मर्तबे वाला शख्स होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दरखास्त किया, अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार जो इंसान जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा, जो इंसान जन्नत में सबसे कम मर्तबे में रहेगा, उसका दर्जा क्या होगा, उसकी नेमतें क्या होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बातें बयान फरमाई कि दुनिया में जो बादशाह हुआ करते हैं, जिनको जितने उनकी बादशाहत होती है उससे कई गुना, 10 गुना भी ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत में जगह देंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे पूछा कि परवरदिगार जो इंसान जन्नत में सबसे आला दर्जे पर फाइज होगा, ये तो अदना की बात हुई कि वो जो चाहेगा उसे वो चीज़ मिलेगी, जिसकी वो ख्वाहिश करेगा उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में वो चीज़ देगा। लेकिन ये तो अदना की बात हुई, जो इंसान सबसे आला दर्जे पर फाइज होगा उसे क्या मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो तो हमारे मुकर्रब बंदे हैं, वो हमारे दिल के करीब रहने वाले बंदे हैं, जिन्हें हमने अपने दिल के करीब रख लिया है। उनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसे ला ऐनुन रात वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, जिसे दुनिया की किसी भी आँख ने देखा भी नहीं होगा, दुनिया के किसी कान ने सुना भी नहीं होगा, दुनिया के किसी इंसान के दिल में उसके बारे में तसव्वुर ही नहीं आ सकता है। हम उन लोगों के लिए ऐसे ऐसी चीज़ें तैयार करके रखे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। ये सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वो चीज़ अता करेंगे जिसकी वो ख्वाहिश करेगा, और जो सबसे आला किस्म का जन्नती होगा उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं जिसे कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। जब इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो वहाँ पर सबसे पहले उसकी मेहमान नवाजी किस चीज़ से की जाएगी? सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो अभी इस्लाम नहीं लाए हैं,
ابھی یہودی ہیں وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا جس کا جواب صرف اور صرف نبی ہی دے سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے اس کے سامنے کون سی چیز پیش کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا انسان کے سامنے، جنتی کے سامنے سب سے پہلے کھانے کے لیے مچھلی کی کلیجی پیش کی جائے گی۔ آج مچھلیوں کے اندر معمولی سی کلیجی ہوا کرتی ہے، اگر کوئی انسان ایک وقت کا کھانا کھانا چاہے ہزاروں مچھلیوں کے اکٹھا کرنا پڑے گا، ان کی کلیجی نکال کر کے سب کو پکانا پڑے گا، تب انسان ایک وقت کا کھانا کھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں رہنے والوں کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے سب سے پہلے کھانے میں مچھلی کی کلیجی دے گا۔ اور آج سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ پروٹین والی چیزوں میں ایک مچھلی بھی ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے بعد جنت والوں کو کون سا کھانا کھلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں ایک ایسا بیل ہوگا جو جنت کے تمام چاروں طرف وہ چرتا ہوگا اور وہ بیل ان کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ اور انہوں نے اگلا سوال کیا انہیں پانی کون سے پلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ سلسبیل نامی چشمہ ہے، ایسا چشمہ ہے جس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، انتہائی خوشبودار ہے، جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کے مزے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ سلسبیل چشمہ ہے۔ اس سے انسان کو جنت میں پانی پلایا جائے گا۔ اس کے بعد انسان کا جنت میں کھانا کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر جنتی لوگوں کے کھانے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، وہ لوگ کل قیامت کے دن سائے میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور ان تمام پھلوں کو کھا رہے ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کھاؤ پیو، ان تمام چیزوں کو کھاؤ جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرمایا کہ وہاں پر جنتی لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی، اور اس کو اس الفاظ میں بیان کیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنتی لوگ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے اور جس چیز کی بھی تمنا کریں گے، جس چیز کو بھی طلب کریں گے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہاں پر مہیا کر دے گا۔ وہ جنت کے پھلوں کو دیکھیں گے، جنت کے کھانوں کو دیکھیں گے، کہیں گے یہ نام کے کھانے، یہ پھل ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے ذرا کھا کر کے تو دیکھو، ان کے صرف نام ایک جیسے ہیں، کھانے اور پھل ایک جیسے نہیں ہیں۔ جنتی لوگ ان پھلوں کو کھائیں گے، ان کھانوں کو کھائیں گے، کھانے کے بعد کہیں گے اللہ کی قسم یہ پھل ہم نے اس سے پہلے کبھی کھائے ہی نہیں، یہ کھانے اس سے پہلے ہم نے کبھی کھائے ہی نہیں۔ ان کا ذائقہ، ان کا مزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، اور وہ تمام کے تمام جنت کے پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سلسبیل نامی چشمے سے، تسنیم نامی چشمے سے، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے چشمے ہیں جن سے انسان، جنتی لوگ وہاں پر پانی پئیں گے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کی نہریں جاری کر رکھی ہیں، دودھ کی نہریں جاری کر رکھی ہیں، شہد کی نہریں جاری کر رکھی ہیں، شراب کی نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ وہ شراب ہوگی جس کو پی کر کے انسان کو نشہ نہیں آئے گا۔ دنیا کی شرابیں پی کر کے انسان نشے میں آ جاتا ہے اور اسے ہوش نہیں رہتا۔ جنت کی شراب ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو پلائے گا، لیکن لوگوں کو اس سے کبھی نشہ نہیں آئے گا، لوگ ہمیشہ ہوش میں رہیں گے اور مزے لے کر کے پیئیں گے۔ یہ جنت کے پھل ہوں گے، جنت میں پینے کی چیزیں ہوں گی۔ اور انسان اپنے استعمال میں برتن کو بھی لایا کرتا ہے، اپنے علاقے، اپنے گھر کی سجاوٹ کے لیے، اور معیار زندگی میں برتن کا بہت زیادہ رول ہوا کرتا ہے۔ جنت میں جب اتنی عالی شان چیزیں ہیں، اتنی بہترین جنت ہے، وہاں کے برتن کیسے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ہم ان کے سامنے سونے کی پلیٹیں لے کر کے آئیں گے۔ جنت میں سونے کے پلیٹ ہوں گے، سونے کے گلاس ہوں گے، چاندی کی پلیٹیں ہوں گی،
ہوگی اور چاندی کے گلاس ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے سامنے چاندی کے گلاس لے کر کے وہ جو جنت میں غلمان ہوں گے، جنت کے خادم ہوں گے، وہ ان کے سامنے چاندی کے گلاس لے کر کے آئیں گے۔ اور وہ چاندی کیسی ہوگی؟ وہ چاندی بالکل شیشے کی طرح ہوگی۔ وہ پیالے چاندی کے بنے ہوں گے لیکن وہ شیشے کی طرح ہوں گے، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کی چیزیں باہر سے صاف صاف دکھائی دیں گی۔ جنت کے برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اور جنتیوں کے لباس کیسے ہوں گے؟ جنتیوں کے لباس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ جنتی لوگوں کے لباس کیسے ہوں گے؟ ان کے لباس باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے ہوں گے۔ اس دنیا میں سب سے بہترین کپڑا ریشم کا مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، سب سے زیادہ ملائم ہوتا ہے جو وہ کپڑا ریشم کا ہوتا ہے۔ جنت والوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریشم کے کپڑے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک حاکم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ایک ریشم کا کپڑا بھیجتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں، وہ بالکل عش عش کرنے لگتے ہیں، اتنا خوبصورت کپڑا، اتنا بہترین کپڑا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں سعد بن معاذ کے رومال بھی اس سے کہیں زیادہ افضل اور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ جنتی لباس دنیا کے تمام لباسوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور جنت والے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیور بھی پہنائے گا۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر سونا پہننا حرام ہے، مردوں پر سونا حرام ہے، چاندی کی ہلکی مقدار جائز ہے، زیادہ چاندی بھی پہننا حرام ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے زیور کا استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں لوگوں کو زیور بھی پہنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ہم لوگوں کو چاندی کے کنگن پہنائیں گے اور اسی طریقے سے سونے کے بھی کنگن پہنائیں گے۔ وہ تمام کے تمام زیوروں سے آراستہ کیا جائے گا جن سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جنت والوں کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھا ہوا ہے جنہیں غلمان کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ تمہاری خدمت میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جنہیں غلمان کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تمہاری نگاہ ان پر پڑے گی تو تم سمجھو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جس طریقے سے موتی بکھیر دیے گئے ہوں اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے لاجواب وہ بچے ہوں گے جو انسان کی خدمت پر معمور ہوں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ادنی اہل الجنت منزلۃ الذی لہ 80,000 خادم، جو انسان ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی 80,000 خادم دے گا۔ 80,000 خادم اللہ سبحانہ و تعالی انہیں عطا فرمائے گا۔ اور جو انسان ادنا درجے کا جنتی اس کے لیے یہ آفر ہے، اس کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ جو انسان اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کے لیے کیسی نعمتیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، جب بھی تم جنت کا سوال کرو ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، کیونکہ جنت الفردوس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی تمام نہریں جنت الفردوس سے جاری ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ جنت میں اس کے لیے بہترین خدمت کرنے والے غلمان ہوں گے جو موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اسے جنت میں حوریں بھی دی جائیں گی، جنتی بیویاں ہوں گی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں اس کی بیویاں اس کا استقبال کریں گے، وہ کہیں گے آ جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والی ہیں، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ جنت میں موجود رہیں گی، تم سے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گی۔ تمہاری دنیا کی بیویاں تم سے جھگڑا کیا کرتی تھی، تم کو تکلیف دیا کرتی تھی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں کبھی تکلیف نہیں دیں گے، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہم تم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہیں۔ انسان کی یہ بیویاں ہوں گی۔ اور انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو جو لوگ بہترین ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں،
ان کی تربیت اس چیز پر انہیں ابھارتی ہے. انسان کی تربیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان بہترین ہوتا ہے. اور جو جنتی حوریں ہیں, جنت میں انسان کی بیویاں ہیں, ان کی تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے. اللہ کی تربیت کیسی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء, ہم انہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے. اللہ انہیں پیدا کرے گا, اللہ ان کی تربیت کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فجعلناہن ابکارا, ہم انہیں کنواری بنا دیں گے. عربا اترابا, بہترین خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پیدا کرے گا. جنت کی عورتیں کنواری ہوں گی اور ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ اگر جنت کی کوئی عورت اس دنیا میں اس دنیا کی طرف جھانک لے, صرف جنت کی کوئی حور, جنت کی کوئی عورت اس دنیا کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے تو آسمان سے لے کر کے زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. سورج کو گرہن لگ جائے گا اور ان کی روشنی تمام کی تمام دنیا پر بکھر جائے گی. اور جنتی عورتوں کا کوئی کپڑا, ان کا کوئی رومال اگر اس دنیا میں آ جائے تو دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں, تمام کے تمام ہیرے جواہرات, تمام کے تمام سونے چاندی, دنیا کی کوئی بھی چیز, دنیا کا کوئی بھی خزانہ ان کے کپڑوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر ان کی صفات کو بیان فرمایا. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی اور کسی بھی انسان یا کسی بھی جنات نے ان جنتی لوگوں کے پہلے ان کو چھوا بھی نہیں ہوگا. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ان کی صفات کو بیان فرمایا. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک انسان اپنی ایک بیوی کے پاس رہے گا, نظر اٹھائے گا, ایک اور کو دیکھے گا, وہ سوچے گا یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کے پاس جائے گا, تیسرے کے پاس جائے گا, چوتھی کے پاس جائے گا, چوتھی کے پاس جانے کے بعد پوچھے گا میں تمہارے پاس کتنا عرصہ رکا ہوں؟ وہ جواب دے گی میرے سرتاج آپ اپنی ہر بیوی کے پاس 70 سال رک کر کے آئے ہوئے ہیں, آپ اپنی ہر بیوی کے پاس 70 سال گزار چکے ہیں, آپ کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہے, آپ کو اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, انسان کو وقت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا. یہ تمام نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کئی مقامات پر لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب انسان کو, جب مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا چیز ملے گی؟ عورتیں بھی جنت میں داخل ہوں گی بلا شبہ. جس طریقے سے مرد جنت میں جائیں گے عورتیں بھی جنت میں جائیں گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, ہم انسان کو جنت میں داخل کریں گے اور جو ان میں سے نیک ہوں گی, ان کے والدین جو نیک ہوں گے, ان کی جو نیک بیویاں ہوں گی, ان کی جو نیک اولاد ہوگی, ان تمام لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے, سب کو اکٹھے کر دیں گے. جو عورت آج اس دنیا میں جس کے نکاح میں ہے جنت میں بھی وہ اسی کے نکاح میں ہوگی. اگر دونوں لوگ جنتی ہوئے وہ تو ایک ساتھ رہیں گے, اگر عورت چاہے گی تو اس کے نکاح میں رہے گی. اسی طریقے سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنتی مردوں کے ساتھ اس کی شادی کرا دیں گے. اور اللہ کے نبی نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ جنتی مرد کیسے ہوں گے؟ وہ قد آدم کی طرح ہوں گے, آدم علیہ السلام کی طرح ان کی لمبائی ہوگی, ان کا حسن یوسف جیسا ہوگا, اور ان کے اخلاق محمدی جیسے ہوں گے. اس سے بہتر اخلاق اور کیا مل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے جیسے اخلاق ان کے ہوں گے اور ان کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام جیسی ہوگی. اور جنت کی یہ نعمتیں انسان کو ہمیشہ ملنے والی ہیں, جنت میں انسان ہمیشہ رہنے والا ہے, کبھی ان جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, تمام لوگوں کو جنت کی نعمتیں مل جائیں گی. لیکن ابھی بھی ایک ایسی نعمت کی کمی ہوگی جو انسان کو ان تمام کی تمام نعمتوں کو بھلا دے گا. انسان کو جنت میں تمام نعمتیں مل چکی ہیں, انسان جنت میں رہ رہا ہے, اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اعلان کرنے والے اعلان کریں گے کہ جنت والوں تم اب ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو, تمہیں یہاں کبھی موت نہیں آئے گی, تم ہمیشہ یہاں صحت مند رہو گے, کبھی تمہیں بیماری نہیں ہوگی, ہمیشہ تم نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے, کبھی تمہیں محرومی نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا, اللہ یہ ندا دے گا یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں اس اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں سے کلام کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کے تمام جنتی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا چہرہ لوگوں کو دکھا دے گا. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے,
دوسری طرف جنت کے تمام لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، اے لوگوں تم اللہ کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے تم آج 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے ہو، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تم سیدھا 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ جنت میں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرو گے، اور جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ جنتی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اس نعمت کے مقابلے میں اس سے پہلے کی جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، تمام کی تمام نعمتیں ان کے لیے کم پڑ جائیں گی، ان کے لیے حقیر بن جائیں گی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رخ انور کا دیدار کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، جنتی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے ذریعے سے ہم جنت کو حاصل کر سکیں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔